بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں طاہر ڈھنڈسا اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس ٹی ٹی وی۔ لوگ جب اکٹھے رہنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو کچھ اصول و ضوابط ہوتے ہیں۔ جب بہت سے لوگ ہوں تو وہ ملک بن جاتا ہے۔ ضروری نہیں کہ وہ لکھا جائے۔ برطانیہ میں انہوں نے لکھے بغیر ہی ان ٹریڈیشنز کے تحت وہ ڈیل کر لیتے ہیں اور وہ آگے چلتے ہیں۔ وہ قوانین اور وہ اصول و ضوابط اور وہ اساسی اصول جس کے تحت وہ چلنا چاہتے ہیں اسے عام طور پہ کانسٹیٹیوشن یا عمرانی معاہدہ کہا جاتا ہے۔ اب اس اصل مقصد اس کا جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہر آدمی جو گراؤنڈ پہ زندہ ہے وہ اپنی کمیونٹی لائف میں رول آف لا اور اسی طرح سے تمام چیزیں اصول و ضوابط کے تحت انصاف کے تقاضوں کے مطابق اپنے حصے کے مطابق جوڈیشلی اس کو ملیں اور وہ چلے اور انصاف کے ساتھ گھل مل کے آپس میں رہیں۔ اب یہ ایک طریقہ تو اس کا یہ ہے کہ حکومت ٹاپ پہ دیکھے سارا سینٹر میں، پھر صوبے بن جاتے ہیں مختلف شناخت کی وجہ سے، جغرافیائی حیثیت کی وجہ سے، پھر مقامی گاؤں اور یونین کی سطح پہ۔ تو قانون بنانے والوں نے اور تجربہ کاروں نے ملکوں کو دیکھ کے یہ بات واضح ہو چکی ہے اب کہ جو مقامی حکومتیں ہیں ان کے نظام کو تکڑا کیے بغیر کوئی بھی ملک یا اچھا چل نہیں سکتا، خصوصی طور پہ فلاحی ریاست۔ اور بڑا سمپل ہے یہ کہ عام آدمی جو پروڈکٹیوٹی پروڈیوس کرتا ہے اسی کو ظاہر ہے ملک کے لیول کے اوپر آپ ہارنس کرتے ہیں۔ اور لیکن پاکستان میں مقامی حکومتوں کا حال آپ کو پتہ ہے کہ ایک الیکشن کافی دیر سے مقامی حکومتیں اس طرح سے فعال نہیں ہیں۔ ہمارے ایک دانشور ہیں نسیم باجوہ صاحب، بیرسٹر نسیم باجوہ صاحب، لنڈن میں بڑا دیر سے رہ رہے ہیں۔ انہیں وہاں کے نظام کی بھی کافی ہی ہیڈ این انکلنگ اور یہاں پہ بھی کافی ایکسپوجر ہے کیونکہ یہاں سے گئے ہوئے نیٹو تھے، سمجھتے ہیں۔ انہوں نے ابھی حال ہی میں ایک کتاب لکھی ہے کہ مقامی حکومتیں جو ہیں وہ کس طرح ہے۔ باجوہ صاحب تھوڑا سا بتائیں اپنی کتاب کے بارے میں، پھر آگے بات کرتے ہیں۔ اس کا کتاب جو ہے وہ در حقیقت ایک نوحہ ہے پاکستان میں مقامی حکومتوں کی فقدان کا، اور ایک فریاد ہے کہ پاکستان میں کروڑوں لوگ بے زبان ہیں، بے بس ہیں۔ اگر ہم ان کی بے بسی اور بے زبانی کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو انہیں اختیارات دیں۔ اختیارات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کاغذ پہ لکھ دیں، انہیں عملی اختیارات دیں، انہیں ان کے وسائل کا مالک بنائیں، ان کا بجٹ اپروو کریں۔ اس وقت تمام صوبوں کو جو کانسٹیٹیوشن نے حکم دیا ہے آرٹیکل 140A میں کہ مملکت کے 3 ستون ہوں گے، وفاقی حکومت، صوبائی حکومت اور مقامی حکومتیں۔ حکومت کا تیسرا ستون ہی غائب ہے، اور مجھے یہ کہنے میں ہرگز کوئی بات نہیں ہے کہ حکومت کا وجود غیر آئینی ہے، کیونکہ اس میں تیسرا پلر جو اسٹیٹ کا ہے وہ غائب ہے۔ اور میں جرت کروں گا یہ کہنے کے لیے کہ آمرانہ دور فوجی حکومتیں جو گزری ہیں انہوں نے پاکستان کو مقامی حکومتیں دی اور صوبائی اور وفاقی اسمبلیاں توڑ دی۔ میں اگر ترازو میں ڈال کے دیکھوں تو مجھے فوجی حکومتیں زیادہ جمہوری نظر آتی ہیں، کیونکہ انہوں نے لاکھوں لوگوں کو حق جو تھا انتخاب دیا، ان کو لوکل گورنمنٹ میں شامل کیا، ان کو اختیارات دیے، ڈپٹی کمشنر کو ہٹا کے ناظم کو عہدہ بنایا۔ یہ 200 سال میں پہلی بار 3 سال کے لیے ایک انقلابی قدم تھا۔ جنرل مشرف نے کیا، جنرل مشرف اور جنرل نقوی اس کے مشیر خاص تھے، میں ان کا مشیر تھا۔ اور مجھے بڑا فخر ہے کہ میں اپنے خرچ پہ 4 یا 5 دفعہ لندن سے جنرل نقوی کو مشورہ دینے کے لیے یہاں اسلام آباد آیا، اور انہوں نے میری ساری تو نہیں بیشتر باتیں مان لیں، اور جو ڈھانچہ بنا وہ کمال کا تھا، اور اس میں خامیاں بھی تھیں جو کہ ہر انسانی نظام میں ہوتی ہیں۔ لیکن پاکستان کی یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ مشرف گیا تو اس کا بنایا ہوا مقامی حکومتوں کا نظام بھی اس کے ساتھ چلا گیا، اور پاکستان میں وفاقی حکومت اسلام آباد کو بھی ٹھیک نہیں کر سکتی۔ اسلام آباد گندہ شہر ہے، یہاں سلمز ہیں، یہاں گندگی ہے، اور صوبہ مرکزی حکومت جس کا ہیڈ کوارٹر اسلام آباد میں ہے وہ اسلام آباد شہر کے وہ نظام باجوہ صاحب اس لیے ختم ہو گیا کہ جن پولیٹیکل پارٹیز کو
آپ کہتے ہیں کہ یہ نرسری بھی ہے جمہوریت کی اور یونیورسٹی بھی ہے، جی دونوں ہیں، وہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں انہوں نے ختم کیا وہ. جی وہ چاہتے ہی نہیں ہیں. اور آپ کے علم میں ہوگا کہ وہ ایک ایم پی اے کو کروڑوں روپے ترقیاتی فنڈ کے لیے دیتے ہیں. وہ اگر میں نے جتنے ایم پی اے ہے اور ایم این اے میں نے ان کو ضرب دیا تو 500 ملین روپے کا جواب آیا. 500 ملین روپے ہر سال ہم دیتے ہیں ایم پی ایز اور ایم این ایز کو کہ آپ اپنے علاقے کے گلیاں پکی کرائیں اور نالیاں ٹھیک کرائیں. یہ غیر قانونی ہے. 1 روپیہ بھی اس کو نہیں ملنا چاہیے. یہ اس کا کام ہی نہیں ہے. اس کا کام قانون سازی ہے. قانون سازی ان کے بس کی بات نہیں ہے. وہ یہ جو لوکل گورنمنٹ کا کام ہے یہ ایم پی اے اور ایم این اے کرتے ہیں، چونکہ اس طرح انہیں اقتدار ملتا ہے، اس طرح ان کے اختیارات میں اضافہ ہوتا ہے، اس میں ان کا جو جابرانہ قبضہ ہے اس نظام پہ وہ مضبوط ہوتا ہے. اور پاکستان کے عوام کی فلاح و بہبود تو بڑی دور کی بات ہے. میں ان کی غلامی سے نجات چاہتا ہوں. مجھے وہ 25 کروڑ عوام نہیں، 25 کروڑ رعایا نظر آتی ہے. رعایا بھیڑ بکری ہوتی ہے جس کو ہانکا جاتا ہے. اور اگر ہم ان کو آزاد کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، ہم مقامی حکومتیں بنائیں اور لوگوں کی آزادی کی طرف پہلا قدم ہوگا. اندھیرا ختم ہوگا اور روشنی کی طرف ہم بڑھیں گے. اتنے سال سے الیکشن نہیں ہوئے، نہیں بنے، تو اب کیا میجک وانڈ ہو؟ وہی میجک وانڈ جس کے ذریعے سندھ میں کے لوگوں نے 6 نہریں نہیں بننے دی. یہ سندھ کے عوام کا پروٹیسٹ تھا اور وہ کامیاب ہوئے اور حکومت ہار گئی. عوام اور حکومت کا جب بھی تصادم ہوگا عوام جیتیں گے. یہ تاریخ کے 5000 سال کا سبق ہے. ابھی مقامی حکومتوں کے مسئلے پہ سول سوسائٹی خاموش ہے. وکلاء بھی اس کی حمایت نہیں کرتے. علماء جو ہیں وہ ہمیں حضرت موسیٰ کے عیسیٰ کے گدھے کی کہانیاں سناتے ہیں. وہ یہ نہیں کہتے اپنے جمعے کے خطبے میں کہ آپ کی تو لوکل گورنمنٹ آئین میں لکھا ہوا ہے یہ ہونی چاہیے. جس دن میرے ملک کے امام مسجد جو ہے وہ مسجد کو مندر نہیں بنائیں گے، مسجد کو سماجی بہتری کا ادارہ بنائیں گے، جاندار فعال ادارہ بنے گا، اس وقت بہتری آئے گی. یہ منزل دور ہے، لیکن دور کی منزل اگر ماؤ کا یہ ایک مقولہ ہے کہ 1000 میل کا سفر بھی پہلے قدم سے شروع ہوتا ہے. پہلا قدم کیا ہونا چاہیے؟ پہلا قدم یہی ہے کہ ہم آج کے جو ہماری میٹنگ ہوئی ہے اس کا ہم ریفرنس بنا کے الیکشن کمیشن کو بھیجیں. آج کی میٹنگ کے خبر جو ہے وہ سارے پریس میں جائے. اور ہر مہینے ڈاکٹر عابد صاحب سے میں نے درخواست کی ہے کہ ہر مہینے میں ایک میٹنگ آپ لوکل گورنمنٹ کے لیے محفوظ کر دیں. نومبر میں جو سالانہ کانفرنس ہونی ہے اس میں بھی 4-5 مہینے رہتے ہیں اور ہم بلڈ اپ کریں ایک بہت بڑا مطالبہ. وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اصولی طور پہ پہلے کیا کریں ہم قدم؟ یہ تو ایک پریکٹیکل جدوجہد ہے نا، ایک وائس کو. جی اصولی طور پہ ہم کیا کریں جس سے آپ زیادہ سے زیادہ میں وکیل ہوں اس لیے بار ایسوسیشن میں جاتا ہوں. آج اسلام آباد ہائی کورٹ بار میں تھا، کل ڈسٹرکٹ بار کے پاس جاؤں گا، پرسوں جیلم جاؤں گا، پھر سیالکوٹ جاؤں گا. میں وکیلوں کو وہ سول سوسائٹی کا ہراول دستہ بن سکتے ہیں. میں ان کو جگانے کی کوشش کرتا ہوں اور وہ سونے کی کوشش کرتے ہیں. اس وقت تک وہ کامیاب ہے. اچھا کامیاب ہے. آپ کی کیا امید ہے کہ آئندہ یہ ہو سکے گا؟ یہ ہو جائے گا. تاریخ میں ہر وہ قدم جو مثبت ہے وہ قدم اٹھایا ہی گیا ہے. آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں. لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے. اور یہ جو ہے وقت ضرور آئے گا. ہر چیز جو کہ تقدیر کے قاضی کا جو فتویٰ ہے ازل سے کہ یہ عوام کی بہتری اس پہ ہے، وہ چیز 5, 10, 15 سال میں وہ قبول ہو جائے گی. یہ جو گلوبل نظام اب چینج ہو رہا ہے، ایک ایلیٹ بارگین ہو رہی ہے پھر دوبارہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد، جس میں روس، چین اور نیا، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو نیا اب سسٹم شروع ہو رہا ہے اس سے کچھ بہتری پیدا ہو سکے عوام کے لیے؟ میں اس کے اوپر رائے اس لیے نہیں دوں گا کہ میرا اس پہ مطالعہ 0 کے برابر ہے. اور لیکن میرا انٹرسٹ تو میرے ملک میں ہے. میں چاہتا ہوں کہ میں اس لیے پوچھ رہا تھا کہ جو ڈکٹیٹرشپس آپ دیکھیں مصر میں ابھی بھی ہے اور ہمارے ملک میں بھی رہی ہیں جی، وہ گلوبل استعمار نہیں ہم پہ نافذ کی رکھی نا جی ان اے وے. لیکن میں پھر بھی جو ہے ود رسپیکٹ میں مغرب کو اپنے
اوپر حکومت کرنے کا ذمہ دار نہیں ٹھہراتا. ہمارے ملکوں کا جو حکمران طبقہ ہے وہ کشکول گدائی لے کے ان کے سامنے پھرتا ہے. اس کا کام ہی ان سے خیرات مانگنا ہے. وہ ان کے دستے نگر ہیں. اور پاکستان کا رولنگ ایلیٹ، مصر کا رولنگ ایلیٹ، یہ مغرب کے ٹاؤٹس ہیں، ان کے ایجنٹس ہیں، ان کے اعلی کار ہیں. اور جو میرے بچے نے ریسرچ کی ہے پی ایچ ڈی کے لیے، جس پہ اسے پی ایچ ڈی کی ڈگری ملی، اس میں اس نے یہ ثابت کیا کہ سن 50 کی دہائی میں پاکستان امریکہ کے پاس گیا کہ آپ ہمیں اپنا مہربانی کر کے خدمت کا موقع دیں. امریکہ نے پاکستان کو کئی سال منہ نہیں لگایا. وہ کہتے تھے ہمارے پاس آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم نے کہا آپ کا رشیا سے مقابلہ ہے، ہم آپ کو فوج مہیا کریں گے. تو جان فاسٹر ڈلس کا وہ مشہور لطیفہ ہے کہ اسے بتایا گیا کہ گورکھاز بڑے زبردست سپاہی ہیں. تو وہ والٹر لپمین کو، جو کہ بہت بڑا جرنلسٹ تھا، اسے کہتا ہے آئی ایم گوئنگ ٹو ہیو پاکستانی آرمی وچ ہیز گورکھاز. اس نے کہا نو مسٹر سیکرٹری، گورکھاز اور انڈینز. کہتا ہے بٹ دے آر مسلمس. اس نے کہا مسلمان بھی نہیں ہیں، وہ تو ہندو ہیں. تو کہتا ہے اینی وے وہ ان سے ان کی کوئی نہ کوئی رشتہ داری تو ہوگی. تو اس نے وہ مانا ہی نہیں کہ پاکستانی فوج جو ہے وہ گورکھاز کے بغیر بھی لڑ سکتی ہے. اب آج ہم جس دن بیٹھے ہیں اس میں پاکستانی فوج کو ایک فیصلہ کن فتح حاصل ہوئی ہے. اور میں لگتا ہے جی بالکل یہ یقین سے کہا جا سکتا ہے. اور اگر یہ فتح نہ ہوتی ہمیں نصیب تو سیز فائر نہ ہوتا. سیز فائر ہندوستان کو بچانے کے لیے کیا گیا ہے. پاکستان کی اس میں کوئی مدد یا معاونت کی سرپرستی کی ضرورت نہیں تھی. 49 میں بھی آپ کو علم ہوگا کہ سیکورٹی کونسل کے اجلاس میں ہندوستان گیا تھا بچانے کے کہ مجھے ان سے افغان جو مجاہدین ہیں ان سے بچاؤ. اور 2025 میں تاریخ نے اپنے آپ کو پھر دہرایا ہے. اس نے امریکہ سے کہا کہ آپ کا پاکستان میں آپ کا بڑا عمل دخل ہے، آپ انہیں حکم دیں تو جنگ بندی ہو جائے گی. اور وہی ہوا. ان کے حکم کا ایک اشارہ تھا تو جنگ بند ہوگی. میں پھر بھی چونکہ امن پسند شہری ہوں، ہندوستان کا اپنا دشمن نہیں اپنا پڑوسی سمجھتا ہوں. ایوریج ہندو جو ہے وہ امن پسند ہے، وہ مودی کے خلاف ہے. اور ساؤتھ انڈیا جو ہے مودی کو ووٹ نہیں دیتا. میں ممتا بنرجی کی پارٹی نے بنگال میں اس کو ہرایا ہے، عام آدمی پارٹی نے اس کو پنجاب میں ہرایا ہے، دہلی میں ہرایا ہے. تو ہندوستان میں بھی بالآخر روشنی ہوگی اور اندھیرا ختم ہوگا. بہت بہت شکریہ بھائی صاحب آپ کی. اللہ کرے یہ آپ کی جو گڈ ول ہے یہ پریویل کرے. تو باٹم لائن یہ ہے کہ جب تک آپ کی حکومت آپ کے ہاتھ میں نہیں، جب تک عوامی گراس روٹ لیول کے اوپر اختیارات سنک کر کے ڈیوالو نہیں ہوتے، تب تک ایک سسٹینیبل ڈیموکریسی اور ویلفیئر اسٹیٹ کو قائم کرنا جو ہے وہ ایک خواب ہی رہے گا. دیکھتے ہیں آگے یہ کس طرح چلتا ہے. آج تک کے لیے اتنا ہی. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.